الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وقال جل شأنه. بسم الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم اسلامی بزرگوں، نوجوان دینی بھائیوں، عزیز بچوں، دینی ماں اور بہنوں، اب سے کچھ دنوں کے بعد ہمارے اوپر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے، اور جس کی آمد کا انتظار سلف نہایت بے صبری کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ سلف سے وارد ہے کہ وہ 6 مہینے سے رمضان کی آمد کا انتظار کرتے اور اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں دعا گو رہتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ تو رمضان سے پہلے کے مہینوں رجب و شعبان کے اندر ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما۔ عبادات کی انجام دہی کے بعد ان کے خوف اور للہیت کا یہ عالم ہوتا کہ وہ اس ماہ مبارک کی عبادتوں کی قبولیت کے لیے اس قدر فکر مند رہتے کہ رمضان گزر جانے کے بعد باقی 6 مہینے ان میں کیے گئے اعمال کی قبولیت کے لیے دعا گو رہتے۔ اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ عبادات اگر آپ نے خلوص و للہیت کے ساتھ انجام دے دیں تو پھر اس کی قبولیت کی بھی اتنی ہی فکر ہونی چاہیے۔ عبادات کا غرور
ہرگز انسان کے اندر نہیں سمانا چاہیے، کیونکہ جو شیطان کی بے شمار چالیں ہیں جن سے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسے عبادات کے راستے سے آ کر ان عبادات کے غرور میں مبتلا کر کے گمراہ کر دے کہ آپ نے تو اتنی عبادتیں کر لیں، اب آپ کو آخرت کی کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ آخرت کی فکر تو ہر لمحے اور ہر گھڑی انسان کو کرنی چاہیے، اپنے ہر عمل کا جائزہ کہ ہم نے اس کو کس طرح انجام دیا اور اللہ رب العزت کے یہاں اس کا کیا مقام ہے، یہ ہمیشہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں عبادات سے غافل یا کوتاہ نہ رکھے، بلکہ ہمیشہ اس کے لیے آمادہ اور تیار اور چست اور درست رکھے۔ رمضان کا مہینہ نصیب ہونا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ہم اس کا استقبال کیسے کریں؟ شرعی کیا طریقہ ہے اور کیا وہ طریقے ہیں جو شریعت میں کوئی مقام تو نہیں رکھتے لیکن لوگ اس کا حد سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو بار بار یاد دہانی کرانا، اور یاد دہانی کا طریقہ اگر شرعی نہ ہو تو یہ اس طرح کا عمل نہیں ہے جس میں بہت زیادہ چابک دستی دکھائی جائے، بلکہ اس مہینے کی یاد دہانی اگر کرائی جائے تو اس لیے کہ انسان اپنی گزشتہ غفلتوں سے نکل کر عبادت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرے، نماز میں کوتاہیاں ہیں تو اس کو دور کرے، زبان کی حفاظت کی عادت نہیں ہے تو اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کی ابھی سے مشق شروع کرے، اگر اس سے کچھ گناہ سرزد ہوئے ہیں جن پر اس کو دل میں پشیمانی ہوتی ہے، ان گناہوں سے رمضان سے پہلے توبہ کرے، اور ایک عزم اور ایک نیت ہو کہ اس رمضان کو ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی والے کاموں میں لگ کر گزاریں گے، عبادات ہوں، روزہ ہو، نماز ہو، تلاوت ہو، قیام اللیل ہو، اور اس کے علاوہ صدقات و خیرات ہوں، اچھی نصیحتیں ہوں، جتنے نیک اعمال کے دروازے بہت ہیں، آدمی سے جتنا ہو سکے وہ یہ سوچے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت میں اللہ کی رضا کے کاموں میں لگاؤں گا، اور یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے روزوں کی حفاظت کا، کیونکہ انسان جب اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کاموں میں لگا رہے گا تو وہ اپنے روزوں کی ان تمام باتوں سے بہت آسانی کے ساتھ حفاظت فرما لے گا جن سے روزوں کی حفاظت کا حکم شریعت میں دیا گیا ہے۔ آتے ہیں کچھ احکام کی طرف۔ رمضان کی آمد سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وارد ہے کہ نصف شعبان سے جب تجاوز کر جائیں تو روزے نہ رکھیں۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جب نصف رمضان سے زائد ہو جائے تو روزہ نہ رکھیں۔ شارحین حدیث نے اس کی یہ حکمت بیان کی کہ ایسا نہ ہو کہ انسان روزہ کی وجہ سے کمزور ہو جائے اور نفل روزے کی ادائیگی تو ہو جائے، فرائض میں اس کو دقت اور دشواری پیش آئے، لہذا اپنی طاقت کو مجتمع رکھنے کے لیے، طاقت کو یکجا رکھنے کے لیے وہ نصف شعبان کے بعد روزے سے اجتناب کرے تاکہ رمضان کا روزہ رکھ سکے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ احتیاط کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ چاند کی رویت میں اگر کچھ دشواری پیش آ جائے اور چاند کی رویت کا ٹھیک سے پتہ نہ چلے تو ایسے کسی دن کا روزہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقدموا رمضان بصوم یوم او یومین، رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن کا روزہ رکھ کر رمضان پر سبقت مت کرو۔ اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، کہ جو اس دن کا روزہ رکھے جس دن کے بارے میں شک ہو کہ رویت ہوئی ہے یا نہیں، اس نے
ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور صریح حکم یہ ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ رؤیت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ رؤیت قوم کے قابل اعتماد لوگوں میں سے چند لوگوں کی گواہیاں کافی ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ مدینہ آنے والے ایک قافلے کے ایک فرد کی گواہی پر لوگوں میں اعلان کرایا کہ چاند کی رؤیت ہو گئی ہے، روزہ رکھو۔ تو اگر چاند کی گواہی محقق ہو جائے یا معاشرے کے معتدبہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہو تو یہ باقی لوگوں کے لیے دلیل ہے، وہاں رؤیت کا ثبوت مانا جائے گا، اور آئندہ دن رمضان کا دن ہوگا اور وہ رات رمضان کی پہلی رات شمار ہوگی۔ ہر بلد کے لیے یعنی ہر علاقے کے لوگوں کی اپنی علیحدہ رؤیت ہے۔ متحدہ رؤیت کا جو مسئلہ اٹھایا جاتا ہے کہ پوری دنیا ایک ہی رؤیت پہ روزہ کیوں نہ رکھے، یہ عقل اور فطرت کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے خلاف تو ہے ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل بلد رؤیتہ، بے شک ہر علاقے والے کے لیے، ہر شہر والے کے لیے اس کی اپنی رؤیت ہے، اور عقل اور فطرت اس کا انکار اس طرح سے کرتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے علاقے جب وہاں روزمرہ کی 5 وقتوں کے نماز میں کئی گھنٹوں کا فرق ہے اور مطالعے کا فرق ہے، سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے وقت کا فرق ہے، تو اس کے نتیجے میں وہاں رؤیت کا مختلف ہونا فطری بات ہے، اور اتحاد رؤیت کی بات اکثر محدثین کے موقف کے بھی خلاف ہے۔ صحیح مسلم کی ایک لمبی روایت ہے، ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا قریب کو شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجتی ہیں۔ لمبی حدیث ہے، قریب وہاں جاتے ہیں، ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کام رہتا ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ آخر رمضان ہو جاتا ہے وہاں، اور وہیں وہ چاند دیکھتے ہیں، روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں وہاں، اور جب مدینہ واپس آتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بہت سی باتیں پوچھنے کے بعد ان سے چاند کی رؤیت کا سوال کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جمعہ کی رات چاند دیکھا ہے، یعنی جمعرات کی شام کو جو رات جمعہ کی رات ہوتی ہے اس میں چاند دیکھا ہے، اور ہم تب سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا آدمی کو دین کے معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے، قریب جواب دیتے ہیں میں نے نہیں دیکھا، لوگوں نے دیکھا ہے، لوگوں نے روزہ رکھا، اور لوگوں کی رؤیت کا اعتبار کر کے خلیفۃ المسلمین حضرت معاویہ نے بھی روزہ رکھا ہے، اور شام کے لوگ جمعہ کے دن سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بہت دو ٹوک جواب تھا، اما نحن فقد رأیناہ لیلۃ السبت، ہم نے سنیچر والی شام یعنی جمعہ کی شام میں جو سنیچر کی رات ہوتی ہے اس دن چاند دیکھا ہے، فلا نزال نصومہ حتی نری الہلال، تو جب تک ہم شوال کا چاند نہیں دیکھ لیں گے تب تک روزہ رکھتے رہیں گے، اور جب شوال کی رؤیت ثابت ہو جائے گی تب رمضان کا روزہ رکھنا بند کریں گے۔ قریب سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ حضرت معاویہ اور شام کے لوگوں کی رؤیت کا اعتبار نہیں کریں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بڑا سیدھا سا جواب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بلد والوں کی اپنی رؤیت ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہی تمام محدثین کا موقف ہے۔ کچھ لوگ اس قول پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن امام نووی نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ اکثر محدثین کا موقف یہی ہے، اور امام نووی کی بات محتاط ہے، اکثر محدثین کا موقف یہی ہے کہ ہر بلد والوں کی اپنی رؤیت ہے۔ چاند کا ثبوت ہو جائے تو رمضان کی راتوں کا قیام، جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دلائی ہے،
وہ شروع ہو جانی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں۔ ایمان کی حالت میں کا مطلب کیا ہے؟ ہم لفظی ترجموں پر غور نہیں کرتے کہ اس کے اندر مفاہیم کیا چھپے ہیں۔ ایمان اس بات پر کہ یہ دین جس کی ہم پیروی کرتے ہیں یہ اللہ کا اختیار کردہ دین ہے جسے اس نے انسانیت کے لیے منتخب کیا ہے۔ ایمان اس بات پر کہ وہ رسالت جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ برحق ہے۔ ایمان اس بات پر کہ جس نے اس بات کی ترغیب دی ہے وہ اللہ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ایمان اس بات پر کہ اس عمل کو اللہ رب العزت والجلال بے حد پسند فرماتا ہے اور اس کا بے شمار اجر و ثواب ہے۔ واحتساباً اگلا لفظ بھی یہی ہے کہ ثواب کی نیت سے، کسی اور وجہ سے نہیں کہ لوگ دیکھیں گے تراویح کی نماز سے غائب ہے، لوگ دیکھیں گے کہ یہ عشاء کی نماز کے بعد پلٹ جا رہا ہے، اس لیے نہیں، ایماناً واحتساباً، ایمان کی حالت میں اللہ کے اجر و ثواب کی نیت سے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بشارت ہے کہ اگر یہ رمضان کا قیام اللیل گزشتہ گناہوں کے کفارے کا سبب ہے تو ہم اسے اپنی غفلتوں کا شکار کیوں بنائیں؟ اور یہی ایک فضیلت اور ہے کہ من قام خلف امام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، کہ جو کسی امام کے پیچھے رمضان کا قیام کرے اور امام کے نماز سے پلٹنے تک اس کے ساتھ رہے اور سنت کی جو تعداد ہے قیام اللیل کی پوری اس کے پیچھے ادا کرے، کتب له قیام لیلۃ، اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم مسجد کی جماعت کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں تو امام کے ساتھ مکمل تراویح پڑھ کر ہی گھر جائیں، تاکہ اگر ہم کوئی اور عمل گھر جا کر کرتے ہیں اور وتر سے پہلے ہم کھڑے ہوتے ہیں تاکہ آخر میں وتر پڑھیں، تو ایک طرح سے اس میں بہت سے لوگوں پر آپ اس لیے نمایاں ہوتے ہیں کہ آپ بیچ سے اٹھ کر جاتے ہیں، ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے لگتا ہے ان کو بعد میں بھی کچھ نماز پڑھنی ہے۔ سلف کا یہ معمول تھا کہ ان کے ساتھ رہنے والے لوگ بھی ان کے اعمال سے واقف نہیں ہوتے تھے، تو عبادتوں کو ریاکاری کے مظہر سے بھی چھپانا چاہیے۔ بات روزوں پر آ جائے، رمضان کے روزوں کی نیت کرنا فرض ہے، اور نیت یہ دل کا عمل ہے۔ نیت کیسے کرے؟ ایک تو اجمالی نیت ہے کہ رمضان آئے گا ہم روزے رکھیں گے، ہر آدمی یہ رمضان کے پہلے ہی عزم کرتا ہے۔ دوسرے، ہر اگلے دن کی سحری سے پہلے اس کی چاہے قلبی یا عملی نیت ہو۔ قلبی نیت یہ ہے کہ وہ یہ تہیہ کرے کہ ہم اگلے دن کا روزہ رکھیں گے، اور عملی نیت یہ کہ اگر وہ بیٹھ کر سحری کھا رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کی نیت ہے کہ وہ اگلے دن کا روزہ رکھے گا۔ یہاں ایک بات اور کہ رمضان کے روزے کی نیت کرنے کی کوئی دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور جو دعائیں جنتریوں پر لکھ کر کے عام طور سے تقسیم ہوتی ہیں اس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بس نیت کا جو طریقہ یہاں ابھی میں نے بیان کیا وہی ہے۔ اور جب آپ روزہ شروع کریں تو سب سے پہلا خیال یہ رہے کہ سحری اور افطاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی۔ سحری جس قدر مؤخر ہو سکے اتنا مؤخر کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما اخر السحر وعجل الفطر، لوگ تب تک برابر بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک وہ سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرتے رہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں ہم سہل پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رات دیر تک جاگے، کھا لیا،
فجر کی نماز کا الارم لگا کے سو گئے کہ سحری کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو بہت بابرکت کھانا کہا اور سحری میں کھجور کھانے کو بہت بہتر عمل کہا ہے، اور سحری کھانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ پیٹ بھر کر اس وقت جب تک اپنی غذا نہ لیں، سحری نہیں ہوئی، چند کھجوریں، پانی کے چند گھونٹ، لیکن فجر کے طلوع ہونے سے بالکل نزدیک آپ افضلیت پر عمل کرنے والے۔ بھلے آپ 2 بجے رات میں کھا کر سوئے ہوں، لیکن یہ اہتمام رہے کہ نماز سے اذان سے پہلے اٹھیں گے، بھلے ہمیں کھانے کی حاجت نہ ہو تو سحری کی نیت سے ہم چند گھونٹ پانی پئیں گے تاکہ سنت پر قائم رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار میں جب تک جلدی کریں گے لوگ بھلائی پر رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو قافلے کے کسی صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فلان انزل فاجدح لنا، اترو پانی ستو گھول دو، ہم افطار کریں گے۔ صحابی نے دیکھا کہ ہم کھلی جگہوں میں سفر کر رہے ہیں، بیابان ہے، بڑی روشنی ہے، ان کو یہ گمان ہوا کہ ابھی دن ہے۔ انہوں نے یہی جواب دیا یا رسول اللہ ما زال علیک نہارا، ابھی تو دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، ان کو دوبارہ حکم دیا انزل فاجدح لنا، اترو اور ستو گھولو ہمارے لیے۔ انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ لو امسیت، اللہ کے رسول آپ شام تو ہو جانے دیتے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس، جب وہاں سے رات طلوع ہو جائے، مغرب میں دن ڈوبتا نظر آنے لگے، سورج کی ٹکیا غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم، شرعی حکم صادر فرما دیا کہ روزے دار نے افطار کر لیا، اس کا روزہ مکمل ہو گیا۔ اور پھر آپ نے اپنے حکم کے مطابق ستو گھلوایا اور روزہ افطار کیا۔ تو افطاری کے وقت کوئی احتیاط نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، وقت ہو گیا ہے، مؤذن صاحب کو اگر کسی کام میں 2 منٹ کی تاخیر ہو گئی تو ہم اپنی مسجد کے اذان کے پابند ہیں، کسی مسجد کے اذان کے نہیں، نہ گھڑی کے وقت کے، جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ سورج غروب ہو جائے اور غروب کا یقین ہو جائے تو وہ آپ کے افطار کا وقت ہے، نہ کہ مؤذن صاحب کی اذان یا فلاں مسجد کی اذان۔ ہاں یہ ٹھیک ہے وہ وقت پہ ہوتی ہے، لیکن مؤذن صاحب اپنی افطار کر کے اذان دیتے ہیں، یہ بھی دھیان رہنا چاہیے۔ لہذا اگر افضلیت پہ قائم رہنا ہے تو وقت کا اہتمام مقدم رہے۔ کسی وجہ سے اگر اذان میں تاخیر ہے تو اس کے لیے ہم احتیاط کے لیے نہ بیٹھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بدترین لوگ کہا ہے جو روزے کی افطار میں تاخیر کرتے ہیں، اور امت کا ایک طبقہ ہے وہ ستارے جھلملا جانے تک روزے کا اہتمام کرتا ہے اور اس کے بعد افطار کرتا ہے، لیکن ان کو اللہ کے رسول نے امت کا بدترین طبقہ کہا ہے، بدترین فرقہ۔ تو پیروی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی۔ روزے کی حالت میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، سب سے پہلے حفظ اللسان، زبان کی حفاظت جھوٹ سے، کیونکہ سب سے تاکیدی حکم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزے دار کے لیے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، ایسے شخص کے روزے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعی ضرورت نہیں ہے۔ غور کریں، ہم بھوکے رہیں، پیاسے رہیں اور اپنی تمام لذتوں کو تج دیں اور ہمیں آخرت میں اپنی اس مشقت کا کوئی حصہ نہ ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، کہ کتنے روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے سے بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ ہم اپنے روزوں کو اس بات سے بچائیں
کہ ہمیں بھوک و پیاس کی مشقت جھیلنے کے علاوہ کچھ نہ حاصل ہو، اس عمل کا کیا فائدہ کہ ہم تھکیں ہلکان ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہ ہو۔ دوسری چیز جس سے روزے کی حفاظت کرنی چاہیے وہ غیبت اور چغلی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، جنت میں چغل خور نہیں جائے گا۔ ہم معمولی سا عمل سمجھتے ہیں، ادھر کی ادھر کرنا، لوگوں کی باتیں پھیلانا، لیکن یہ جنت میں داخلے سے روکنے والا عمل ہے۔ اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی بیکار کی مجالس سے بچے، اجتماعات سے، بھیڑ بھاڑ سے، جہاں کھڑے ہو کر نکڑوں اور چوراہوں پر بات کی جاتی ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور اگر اپنی ضرورت کے لیے نکلا ہے تو ضرورت مقدم ہو، اور ضرورت پوری کرنے کے بعد اپنا وقت اپنے روزے کی حفاظت میں لگائے، اپنا وقت اپنے روزے کی حفاظت میں لگائے۔ اور ہر شخص بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے روزے کی حفاظت کس طرح کر سکے۔ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ زبان سے آپ جھوٹ بولیں، اپنے قلم سے یا اپنے دیگر آلات کے ذریعے سے جھوٹ کو فروغ دیں، دونوں جھوٹ پر عمل ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچانا ہے۔ اور پھر گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا اور اول فول لایعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے یستجن بها العبد من النار، کہ روزے کے ذریعے سے آدمی جہنم سے ڈھال اختیار کرتا ہے۔ فإن صابه أحد أو قاتله فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل، نہ اول فول بکے، نہ گالی گلوچ کرے، نہ نادانی کی باتیں کریں۔ فإن صابه أحد أو قاتله، کوئی آ جائے گالی گلوچ کرنے یا جھگڑا کرنے تو کیا کہے؟ فلیقل انی امرؤ صائم، وہ کہہ دے کہ میں روزے دار انسان ہوں۔ کمزوری اور عاجزی کے اظہار کے لیے نہیں، روزے کی عظمت اور اللہ کے جلال کو اجاگر کرنے کے لیے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھا ہے، ہم اس اوچھے سے عمل میں آپ کے شریک اور ساجی نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں آپ کے دفاع کی قدرت نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے روزے کا پاس ہے۔ یہ عاجزی اور کمزوری کا اظہار نہیں ہے، بلکہ روزے جیسی جلیل القدر عبادت کی عظمت کا اظہار ہے۔ اور آدمی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، نہ یہ کہ کسی کے ورغلانے پہ ہم بھی جوش میں آ جائیں اور لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ پہ آمادہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں روزے کے احکام اور آداب کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، خلوص اور للہیت کے ساتھ اپنی عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس جان فانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب یہاں سے جانے کا وقت آئے تو کلمہ اخلاص پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔